बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अपना दौरा कराची स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में सुहेल आफरीदी ने कंक्लूड किया। कंक्लूजन वाले मौके पर वो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गए, हाज़िरी दी और सुहेल आफरीदी साहब ने हाई कोर्ट बार में खिताब भी किया। उन्होंने इदारों को पैगाम दिया। ये पैगाम बड़ा सुहेल आफरीदी का वायरल हो रहा है और ये पैगाम उनकी उम्र बतौर वज़ीर आला सबसे यंग इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आला, और फिर जिस सूबे के वो वज़ीर आला हैं, जिस तरह के उन पे इल्ज़ामात हैं। कोई कहता है ड्रग डीलर हैं, कोई कहता है पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस के इस वक्त हेड हैं, कोई कहता है कि तालिबान के हामी हैं, तालिबान के साथी हैं, तालिबान के अपोलोजिस्ट हैं, उनके आगे हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं कि हमें मत मारो, बाकी सब कर लो। ये तमाम बातें जिस नौजवान के बारे में की जा रही हैं, जो पूरे मुल्क में इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में बाहर निकला हुआ है, और ही मीन्स बिजनेस पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, उसने पॉलिटिक्स कर कर दिखाई है। तो उसने जो पैगाम दिया है वो पैगाम मैं आपके सामने सबसे पहले रखूं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की वो वाली वीडियो, इन्वर्टेड कॉमास में कहते हैं ना, वो वाली वीडियो, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। मैंने इस वीडियो के बारे में, जो रहनुमा की बात हो रही है, बहुत बार जाना, लेकिन मैंने इस पर बात नहीं की क्योंकि एक से दो डायरेक्शंस थी जहां से वो मालूमात आ रही थी। फिर अभी इस स्ट्रीट मूवमेंट के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे सिंध से नहीं, पूरे मुल्क से रहनुमाओं से मिलने का मौका मिला, इंटरेक्शन हुआ, तो काफ़ी कुछ पता चला उस वीडियो के बारे में, उस रहनुमा के बारे में। तो उसकी भी मैं बात करूंगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सुहेल आफरीदी के पैगाम से बात शुरू करते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है, वो एक होता ना मुफ्त में रगड़ा, बाय वन गेट वन फ्री, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हुआ है। सुहेल आफरीदी ने मज़ार कायद पर जाकर तासुरात जो मेहमान लिखते हैं उस किताब में लिखा। आपको याद होगा जरदारी साहब का पैगाम बड़ा वायरल हुआ था, उस किताब में गलतियां भी बड़ी वायरल हुई थी। अब जरदारी साहब के पता नहीं वो खुद लिखे थे उन्होंने, या बड़ी शख्सियात के राइटर्स होते, उन्होंने लिख कर दे दिए थे। मज़ामीन जो है वो बैन अक़वामी जरीदों में शाया हो चुके हैं, लेकिन उनका पैगाम बड़ा वायरल हुआ था। अब सुहेल आफरीदी ने लिखा, वो लिखते हैं, इट्स अ ग्रेट ऑनर for me to come here at the tomb of founder of Pakistan, Mr. Muhammad Ali Jinnah. I wish that all the Pakistanis should listen his speeches, and all the institutions of Pakistan should act as what he directed. Long live Pakistan. सुहेल आफरीदी। अब ये मैंने जूम इन किया थोड़ा सा इसलिए, और फिर हैंड राइटिंग है, उसको पढ़ने में जो भी इशू हो सकता था वो था, लेकिन ये पैगाम कितना क्लैरिटी के साथ सुहेल आफरीदी ने लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं। राइटिंग भी, तहरीर भी और लिखाई भी, दोनों ज़बरदस्त। उसके नीचे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या लिखा था। अब ये जो दायरा बना हुआ है, अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गई थी और शायर मशरक़ के मज़ार पर जाके उन्होंने लिखा था, आज मुझे में भी काटा पीटी थी, पाकिस्तान के और की और दायरा बना हुआ और गलती, और फिर उससे आगे वो पैगाम दिखाया ही नहीं गया कि क्या था। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का पैगाम था। बहुत तैयारी के साथ जाकर उन्होंने ये पैगाम लिखा था। सुहेल आफरीदी जो हैं वो मज़ार कायद पहले जाना चाहते थे, जो कुछ हुआ, फिर वो मज़ार कायद अब गए। तो बंदा एक्सटेम्परी और विदाउट प्रिपरेशन क्या कर सकता है, वो सुहेल आफरीदी ने करके दिखा दिया। इस पैगाम में बात क्या है, पाकिस्तान के इदारों को कहा गया है कि जो कायद आज़म ने कहा उसको सुनिए, उस पर अमल दरामद कीजिए। और कायद आज़म ने ये कहा था कि पॉलिसी बनाना सिविलियंस का, हुकूमतों का काम है, और इदारे वो उस पर अमल दरामद करेंगे। और ये फ़ौज के हवाले से बात हुई थी। कायद आज़म का बड़ा डिस्कस किया जाने वाला मुकालमा है एक फ़ौजी ऑफिसर से, कि उन्होंने ये कहा, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था ना, वहाँ से जब दोनों मुल्क बने
تو وہ جو فوج کے بڑے تھے وہ دونوں کے حصے میں گورے آئے تھے. پھر اس کے بعد ہمارے اپنے بڑے آ گئے تھے فوج کے. تو وہ جو گورے آئے تھے اس موقع پر کہا گیا قائد اعظم سے کہ ہم ان کے ماتحت ہیں. تو قائد اعظم نے کہا تھا پالیسی بنانا سویلینز کا کام ہے. یہ اب سننا چاہیے، عمل درآمد کرنا چاہیے. پاکستانیوں کو اور اداروں کو سہیل آفریدی نے یہ پیغام دیا ہے. اور آپ اس نوجوان کو کہتے ہیں یہ ڈرگ ڈیلر ہے، یہ طالبان کا اپولوجسٹ ہے، یہ تمام باتیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں. انہوں نے جو گفتگو کی ہائی کورٹ میں پہنچ کر وہ بھی تھی کہ جب ہمیں دیوار سے لگا دیں گے تو آپشن کیا بچے گا، احتجاج کے سوا آپشن کیا بچے گا. اس میں بھی پیغام یہ ہے کہ ہم احتجاج کے اس مرحلے پر نہیں جانا چاہتے، ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے مت لگاؤ، ہماری بات سنو، ہمیں لے کر چلو اور ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں مجبور مت کرو. سہیل آفریدی یہ پیغام دے رہے ہیں. وہ ہائی کورٹ میں کہہ رہے تھے کہ میرا لیڈر جس سے ملنے کی اجازت مجھے عدالت دیتی اس سے ملنے نہیں دیا جاتا، ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا، میرا پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا ہے. ادارے اور اداروں کے ترجمان وہ 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میری حکومت پر، مجھ پر تنقید کرتے ہیں، میری چیزیں چلا کر دکھاتے ہیں. یہی تمام باتیں انہوں نے جو صحافیوں سے انٹریکشن تھا اس میں بھی کی. اور سہیل آفریدی بہت کلیئرٹی کے ساتھ، بہت کلیئر ہیڈڈ ہو کر وہ یہ بات کر رہے تھے. تو میں اس چیز سے بڑا امپریسڈ ہوا کہ وہ کوئی لگی لپٹی رکھنے والی بات نہیں کرتے. جس طرح آپ بیرسٹر گوہر کو سنیں، دیگر سیاستدانوں کو سنیں، تو مصلحت سے بھرپور رستہ نکالتا ہوا جواب ہوتا ہے. سہیل آفریدی سے جس معاملے پر صحافیوں نے بات کی اور میرا ان سے انٹریکشن ہوا، انہوں نے کہا کلیئرٹی بہت زبردست ہے اور تھوڑا بہت دبا لیا جائے، ایسے بات کر لیں، ایسے نہ کریں، مصلحت سے کام لیں، وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ نوجوان رہنما ہے. اور یہی اس وقت ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ نوجوانوں میں جو ایشوز کے حوالے سے کلیئرٹی ہے، وہ کلیئرٹی جو ہے نا بومرز، جین زی، جین الفا اور جو ہمارے ہاں چل رہا ہے اٹس اوور از اٹ ریئلی اوور والی بحث، وہ آپ کو یہاں سہیل آفریدی میں نظر آتی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے اس رہنما کی بات جس کی ویڈیو کی میں بات کر رہا تھا، اس سے پہلے پاکستان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، اس ملک کے نظام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے، چلنے کے لیے بہت بہتر ہے کہ گنجائش پیدا کی جائے، رستہ دیا جائے اور سب کو ساتھ لے کر چلا جائے. یہ بہت ضروری ہے. اس ملک میں جو ہو وہ آئین، قانون، دستور ان کے مطابق ہو، یہی وے فارورڈ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ والی ویڈیو، یہ بہت 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والوں میں ایک بڑا نام ہے. اور ان کے بارے میں خود ان کا دعویٰ تھا، کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ بڑے مجبور تھے بیچارے، ان سے، ان کی اولاد کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی گئیں کہ انہوں نے کہا یار پھر میں کیا کرتا، میں مجبور ہوں. یہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی، بہت دیرینہ ساتھیوں میں شامل ہیں. یہ عمران خان صاحب کے دور میں وفاقی وزیر بھی رہے، بہت ہی ووکل آدمی، ہمیشہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے والے، اور انہوں نے جیل بھی کاٹی، ان پہ الزامات بھی لگے، سب کچھ ہوا. اور پھر اس کے بعد جب وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے تو وہ بھی بہت وائرل ہوا ان کا چھوڑ جانا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہدایات مل رہی تھیں ان ہدایات پہ عمل درآمد بھی کیا. یہ بھی صاف طور پر نظر آیا کہ وہ جبر میں جو کچھ کہا جا رہا تھا کہ یہ کرو، یہ کرو اور یہ کرو، وہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہوئے اور کیا. اور پھر بعد میں جو لوگوں نے کہا نا کہ ہم یہ نہ کرتے تو کیا کرتے، ہماری کچھ مجبوریاں تھیں، ہم اور کیا کر سکتے تھے، یہ جو بات ہوئی. تو یہ وہ ایک ایسے رہنما ہیں، اب گزشتہ کچھ عرصے میں تھوڑا تھوڑا برائے نام سا بولنا شروع ہوئے ہیں. اور جس طرح بہت سے لوگوں نے کہا، انہوں نے بھی کہا کہ میرا فیصلہ عمران خان کرے گا، جب واپس آئے گا عمران خان میرا فیصلہ کرے گا، یہ ان کا کہنا ہے. اب یہ جو مجبوری کی داستان ہے نا کہ پارٹی کیسے چھوڑی تھی، مجھے کراچی میں 1 سے 2 بار لوگوں نے بتایا تھا کہ ان کی وہ والی ویڈیوز جن میں وہ سیدھے لفظوں میں قابل اعتراض حالت میں تھے، وہ ان کو دکھائی گئیں اور کہا گیا چھوڑو پارٹی، ورنہ یہ صرف تمہیں نہیں دکھا رہے، یہ باقیوں کو بھی دکھا دیں گے.
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پارٹی چھوڑ دیتا ہوں. اب یہ بات میں نے یہاں سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کے کراچی میں کچھ لوگوں سے سنی تھی. پھر اس کے بعد یہ میں نے ایک آدھ بار سنی اسلام آباد کے لوگوں سے بھی. اور ابھی جب یہ ایونٹ ہو رہا تھا کراچی میں سبھی آئے ہوئے تھے اور ہمیں باہر نکل کر مختلف جگہوں پر جا کر انٹریکشن کا موقع ملا تو تھوڑا سا کریدا. تو یہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کنفرم کیا. یعنی یہ خبر آپ کو اے دے بی دے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اے اور بی آپس میں کسی حد تک تو کنیکٹڈ ہیں, یہ خبر دے سکتے ہیں, صحیح ہے. لیکن وہ خبر آپ کو جی دے, وہ خبر آپ کو ایم دے, این دے اور کم و بیش انہی لفظوں میں دے اور وہ آپس میں کنیکٹڈ بھی نہ ہو, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ تمہاری یہ ویڈیو ہے, ان لوگوں نے ہی بڑے مزے لے کر یہ بات بتائی اور انہوں نے کہا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا خیال تھا کہ کہیں کسی جگہ ریزسٹ کریں گے, لیکن ان ویڈیوز کے بعد انہوں نے ذرا سا بھی ریزسٹ نہیں کیا اور یہ فوری طور پر مان گئے. تو ان کی جو ویڈیوز ہیں, ویڈیو بھی نہیں ویڈیوز ہیں, وہ ان کو دکھائی گئی تھی اور انہوں نے فوری طور پر کہا تھا کہ ٹھیک ہے اب بتائیے کیا کرنا ہے, اور جو کہا گیا تھا وہ انہوں نے کر دیا. ایسے ہی کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو ان کی فائلیں دی گئیں, ان کے کرتوت کی فائلیں جو مالی بدعنوانی کے تھے. اور یہ والی بدعنوانی جو ہے اس کی بھی کچھ لوگوں سے داستان ان کے سامنے رکھ کر کہا گیا کہ اب بتائیے کیا کرنا ہے, تو انہوں نے حامی بھر لی تھی. اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کا کچھ نہیں تھا تو وہ کسی بھی صورت نہیں مانے. ایسے ہی لوگوں میں ایک صاحب ہیں, انہیں ایک چینل پر لے جا کر بٹھایا گیا تھا, ان کا انٹرویو کروایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد جنہوں نے انٹرویو کیا تھا ان کو بڑے زبردست طریقے سے نواز دیا گیا. لیکن ان صاحب نے اس طرح کی جو تمام ڈیمانڈز تھیں وہ ماننے سے انکار کر دیا تھا. جن صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ مان گئے فوری طور پر, ان کی یہ داستان سن کر مجھے بھی تھوڑی سی حیرانی ہوئی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.